جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹ بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ تک کی ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ بندہ جب بھی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ کسی چیز کو ہلکا سمجھ کر اسے وہاں سے لے لیتا ہے جہاں سے لینا ٹھیک نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ سخت چیز وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ فضول کے کاموں میں ہرگز نہ لگو، اور دشمن سے کنارہ کش رہو، اور دوست کے ساتھ چوکنے ہو کر چلو، کہیں دوستی میں تم سے غلط کام نہ کروا لے۔ زندہ آدمی کی انہی باتوں پر رشک کرو جن پر مر جانے والے پر رشک کرتے ہو، یعنی نیک اعمال اور اچھی صفات پر، اور اپنی حاجت اس آدمی سے طلب نہ کرو جسے تمہاری حاجت پوری کرنے کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی، جس سے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ دونوں اسی حال میں اپنا گزارا کرنے لگے، مگر بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھتا تو کراہت محسوس کرتا، مگر اس کا اندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کر کھلاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید اس کے ساتھ نہ رہ پاتا، اور میں اپنے آپ کو اس حال میں اپنے شوہر کو دکھانے سے پہلے ہی مر جاتی۔ اور پھر اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے لگا۔ تو راستے میں کسی نے آواز دی، اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر راہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے کیسے جاؤ گے؟
اس شخص نے کہا، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، اندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ کی مخلوق اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی۔ جو شخص کسی مومن سے کسی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف کو دور فرمائیں گے، اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس میں علم کو تلاش کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت کسی مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت فرماتی ہے یا اس کا باہمی مذاکرہ کرتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور انہیں گھیر لیتی ہیں، اور فرشتے ان کے گرد حلقے بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں سے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تمام عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے گی، عالم قائم رہے گا۔ جب دنیا اللہ کی یاد چھوڑ دے گی تو سمجھو عالم کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک انسان بھی اللہ اللہ کرنے والا رہ جائے گا۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ جب روح نہ رہی تو ڈھانچہ کسی کام کا نہیں، اسے گرا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سارے عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اصل مقصد ذکر الہی ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام احکام اسی کے ذریعے ہیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق، اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ شدید تکلیف میں دکھ کے اظہار کی اپنی ترتیب نرالی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں یاد آتی ہے، پھر قریبی دوست، احباب، اور جب کسی سے کچھ نہیں بن پڑتا تو بے تحاشا، بے ساختہ اور بے پناہ اپنا رب یاد آتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ میں کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتا، صرف انہیں سوچنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ تلاش کرو ایک ایسا شخص کہ جو آنکھوں میں اس وقت درد دیکھ لے جب دنیا ہم سے کہتی ہے، کیا یار تم ہمیشہ ہنستے رہتے ہو۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ کوئی زندگی کو گزارتا ہے اور کسی کو زندگی گزار دیتی ہے۔ عادتیں انسان کی تربیت کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جا کر سانس لی جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔
تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چولی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریوں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اسی لیے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رقت قلب عطا کریں، ہمیں خود غرضیوں سے نکالیں، نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں۔ کچھ لوگ تو سبق سیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور تلخ ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد یہی جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں ہے تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح کی ہے، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور اس کی طرح بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے تو پھر وہ بے وقعت پتھر یعنی کنکریوں کی مانند ہے، جس کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ کوئی قیمت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا، میں نے شہتوت کے پتے سے پہچانا، اس طرح کہ شہتوت کا پتا ہرن کھاتا ہے تو مشک نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایک پتا ہے، کہیں مشک نکلا کہیں ریشم نکلا۔ یہ پتے کی طبیعت کے اوپر کوئی بنانے والا ہے کہ کبھی یہ بنا دیا کبھی وہ بنا دیا۔ میں نے اس حقیر سے پتے سے خدا کے وجود کو سمجھا۔ اگر آدمی سمجھنا چاہے تو ایک پتے سے خدا کے وجود کو نکال سکتا ہے، اور نہ سمجھنا چاہے تو انبیاء علیہم السلام ہزاروں دلیلیں پیش کر دیں، رات دن معجزے دکھلائیں، نہیں سمجھتا۔ ابو جہل کو نہیں سمجھنا تھا، مرتے دم تک نہیں سمجھا۔ ابو لہب کو نہیں ماننا تھا، آخر تک نہ مانا، اور مان لیا تو صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، جس نے مانا تو کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جس نے نہیں مانا تو کوئی ابو جہل رہ گیا، کوئی ابو لہب رہ گیا۔ معلوم ہوا جب آدمی نہیں ماننے پر آ جاتا ہے تو پیغمبر بھی نہیں منوا سکتے، اور ماننے پر آتا ہے تو شہتوت کے پتے سے خدا کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ خوش نصیبی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ پھر ملائک سے سامنا ہوگا جو جھکے تھے کبھی میرے آگے، اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ارے واعظ، حساب حشر سے ایسا بھی کیا ڈرنا، وہ بخشش پر تلے تو فرد عصیان کون دیکھے گا۔ جس بجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو،
تو وہ شہرت میں لیے بیٹھا ہے۔ صاحب عشق سے ملاقات کیسی رہی، تجلی دید کی برسات کیسی رہی، کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ گئے، یہ اشکوں بھری بات کیسی رہی۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے؟ درویش نے کہا صرف عین کا۔ سائی نے پوچھا عین سے کیا مراد ہے؟ درویش نے جواب دیا عین سے مراد علم، عمل اور عقل ہے۔ علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بے وقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریب دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی بیشی، اونچ نیچ، محبت کے سامنے یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ سب باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع اور عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے ڈر میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، دینے والا اور مانگنے والا۔
جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی اور معنوں کے اعتبار سے بھی دینے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں صاحبو سوال مت بنو، جواب بنو۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محبت اس ایک لفظ میں انسان کے اللہ تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ حد سے بڑے تو علم بھی ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مرنے کے معلوم طریقوں میں سب سے مشکل زندہ رہنا ہے۔ ایک جاہل سماج میں شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ بےتاب ہیں، ششدر ہیں، پریشان بہت ہیں، کیوں کرنا ہو دل ایک ہے، ارمان بہت ہیں۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف ناک ہوتی ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں، ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ آپ پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑگڑاتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، اس کے کاموں اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا حق میں کسی کو مطلبی کہوں، میں خود ہی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ وہی کرتا اور وہی کرواتا ہے، کیوں بندے تو اتراتا ہے۔ ایک سانس بھی نہیں ہے تیرے بس کی، وہی سلاتا اور جگاتا ہے۔ رکتا نہیں تماشا، رہتا ہے کھیل جاری، اس پر کمال یہ ہے دکھتا نہیں مداری۔ دھوپ تو دھوپ ہے، اس کی شکایت کیسی، اب کی برسات میں کچھ پیڑ لگانا صاحب۔ پانے کی چاہ اور کھونے کا ڈر نہ رہا، تب سمجھو تمہارا عشق مکمل ہوا۔ جب بھی تو مجھ سے کچھ چھین لیتا ہے، میں خوشی سے ناچ اٹھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے ایک میں ہی امیر ملا۔ ہم نیکیاں اس عمر میں کرتے ہیں
جب ہم گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کسی کو یہ خوف کہ خدا دیکھ نہ لے، کسی کی یہ آرزو کہ خدا دیکھتا رہے۔ فقط جسموں تک ہی ٹھہر جانے والے روح کی سچائی سے ناواقف ٹھہرے۔ تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اللہ کو تم سے۔ جب تم ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے تو کیا لگا اس عظیم رب کی محبت کا اندازہ کر لوگے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپا سا جاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے۔ بابا جی فرماتے تھے بیٹا ذرا سوچو وہ خوشبو کہاں تک جاتی ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک سے آتی ہوگی۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھے اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا۔ اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر گھر دوں گا۔ اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے، میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چولیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر دغا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے تو رازوں کا سمندر تجھے سر پر اٹھا لے گا۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔
اللہ کے سفر میں آخر کار ملاقات بندے سے ہی ہوتی ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر محبوب ازل یعنی اللہ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو خراب کرتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ یا اللہ ہمیں آزاد کر ہماری نفس کی بندش سے۔ آدم نے توبہ کی، انہیں زمین کی خلافت کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ قبول کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، تعبیر کا محتاج ہے۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ ظلم کی صورتیں بے شمار ہیں، مظلوم کی صورت ایک ہی ہے۔ غریب، سادہ، معصوم، شریف النفس، سادہ لو، جلد مان لینے والا، اپنا حق ترک کر دینے والا، سب کے لیے دعا کرنے والا۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر جگہ ایک سانحہ ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ طوفان کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔ خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو تارے دیکھتا ہے، حالانکہ دونوں باتیں بظاہر ناممکن ہیں۔ بہاریں اور خزائیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشے پالتے رہنے کی وجہ سے بالکل بدل جاتے ہیں، اور پھر ہمیں نہ بہار راس آتی ہے اور نہ خزاں۔ حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسان کی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ خوف اور بے معنی خوف ایک عذاب ہے۔ اس مسلسل تکلیف سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا خوف رکھے۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ آرزوؤں سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو پھر ہر بے وقوف شہسوار کہلائے گا۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کاٹا کاٹا رہے گا چاہے کتنی ہی محنت کر لے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود دن ملتے ہیں، اور ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔
اللہ کے قریب کرنے والے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے آزاد ہونے کے بیان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم نے بے شمار رہبر بنا لیے، کثرت قائدین نے قیادت کا مفہوم ہم سے چھین لیا۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس کا آج خوبصورت ہے اس کا ماضی بھی خوبصورت ہے، مستقبل بھی۔ جس کا آج برا ہو اس کا گزشتہ بھی برا ہے اور آئندہ بھی برا۔ حال کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ جب زمین والوں کی بداعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ انسان اگر ہر وقت مستقبل میں کھویا رہنے کی بجائے اپنے حال کے فرض پورے کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں اور نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں اختلافات نفرت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ خوف زدہ انسان کی ہر بازی مات، ہر جنگ شکست اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ قوم کے لوگ اگر اتحاد کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کی بے چینی انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ موت فانی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ اپنے من میں ڈوبنے کی دیر ہے، تجھے جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ سے قریب ہے، وہ بندہ مخلوق کا خادم اور ان پر احسان کرنے والا ہوگا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائے تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ انداز فکر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ لمحے میں صدیاں دیکھنے والے ذرے میں صحرا دیکھتے ہیں اور قطرے میں دریا دیکھتے ہیں۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو اللہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ذکر کا ایک درجہ ہے فکر، ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کا مقام کہتے ہیں۔ ذکر کا معنی اللہ کو پکارنا ہے اور فکر ہے اللہ کو سوچنا۔ آپ اس کے بارے میں سوچو، اس کی کائنات کے بارے میں سوچو، اپنے ہونے کے بارے میں سوچو، اپنے نہ ہونے کے بارے میں سوچو۔
اپنے خیالات کے اندر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ والوں کی یادیں رکھو تو فکر کا مقام پیدا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا معنی قبول کرنا۔ آپ قبول کرو، ساری زندگی کو قبول کرو۔ زندگی میں ناسازگار واقعات بھی آئیں گے، انہیں بھی قبول کرو۔ زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے والا اللہ کی چاہت کو قبول کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی چاہت کو قبول کر لیا وہی کامیاب رہا۔ جو تلخیاں آپ پر آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آپ اللہ کے مسافر بن جاؤ تو یہ تلخیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب ہے۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے، دعا کی تاثیر ہے۔ یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کوئی چیز حاصل کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کے دل کا آپ کی طرف کھینچنا یہ نصیب کی بات ہے۔ نصیب جو ہے یہ دعا سے بنتا ہے۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبی کی زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ کسی کتاب کی اس سے زیادہ بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اسے بغیر سمجھے پڑھتے رہیں۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 لوگوں کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ آپ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب انہیں بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اپنی زبان اور حیا کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو۔
اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام جہنم ہو تو وہ راحت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کی کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کے خزانوں کے دروازے کھلوا لو۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ ہے اور اندرون اس کا پاک ہے اور اخلاق اچھے ہیں۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ شہرت کی چاہت ہر بلا کا سرچشمہ ہے۔ جس کو خاندان والے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت کی تلاش کرو، اپنا اجر اللہ سے طلب کرو۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو بدبودار ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کی نسبت ایسی بات کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، بدگمان نہ ہو اور برائی کا خیال نہ کرو۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا قابو ہو جائے تو عام لوگ تمہارے عدل کی وجہ سے تمہاری طرف راغب ہوں گے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو۔ بے وقوفی وطن میں بھی غربت اور مسافرت ہے، کیونکہ کم عقل ذہانت سے کام نہیں لیتا، لہذا حسن سلوک سے محروم رہتا ہے۔ سب سے بری حالت اس شخص کی ہے جو اپنی بدگمانی کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے اور اس کے برے اثرات کی بنا پر کوئی دوسرا بھی اس پر بھروسہ نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں خود لمبی قید کاٹنا پڑے اور نفس کو ہلاک کرنا پڑے، اپنی زبان کو قید کر لو، اس لیے کہ ایسی زبان لمبی قید کی سب سے زیادہ حقدار ہے جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے اور بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دینے کی عادی ہو۔ دل کی کوئی تکلیف گناہوں کی تکلیف سے زیادہ دردناک نہیں ہے۔ بے شک وہ شخص عقل مند ہے جس کی عقل اسے نیک کاموں کی طرف راغب کرے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ انسان کے لیے کتنا بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضائل ظاہر کرتی ہے، اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں اور عیب ظاہر کرتی ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جسے ادب کی کمی نیچے گرا دیتی ہے، اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔
اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت مکمل ہو جائے۔ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز اچھی طرح پڑھے اور اکیلے میں لاپرواہی کرے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، تمہاری تیاری کم نہ ہو اور اپنے جانے یعنی مرنے کے لیے زیادہ تیاری کرو۔ اپنے پروردگار سے اس طرح ڈرو کہ تمہیں اس سے مستقل امید رہے، اور اس سے ایسے امید رکھو کہ اس کے خوف سے محفوظ نہ سمجھو۔ بہترین عمل وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیر خواہی اس وقت تک کرتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید رکھتا ہو، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اگر لوگ تمہارے حق میں کسی ایسے گناہ کا تذکرہ کریں جو تم میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے لیے ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں بغیر محنت کے مل گئی ہے۔ اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کرو، ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ زخموں کی مانند ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہی زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے خوف میں آنسو بہانا دل کو روشن کرتا ہے اور گناہوں کو دوبارہ کرنے سے بچاتا ہے۔ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو وراء الورا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، لیکن کسی کا کسی کے خیال میں گھرے رہنا کسی بھی طرح جنت سے کم نہیں۔ جسم میں روح اور روح میں راز پوشیدہ ہے۔ گناہگار کو اپنے گناہوں پر شرمندگی اور متقی کو اپنے تقوی پر فخر ہوتا ہے۔ شرمندگی کا مقام فخر سے بلند ہے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ اپنے اعمال کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھو، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ یہ انسان کے مرنے سے کہیں زیادہ اہم معاملہ ہے۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل پہ اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس زندگی کے گلے سے جان چھڑا لو، اس میں آخر آپ نے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔
غربت مٹانا چاہتے ہو تو جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے تو اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ دنیا کے اکثر اسباب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں کہ ان میں بھلائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی، لیکن جس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس میں قرآن کی روح بے پردہ نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ المتکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ جو بادبان یہ نہیں جانتا کہ اسے کس بندرگاہ پر پہنچنا ہے، اس کے لیے کوئی ہوا درست ہوا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان ہیں جو خوش رہتے ہیں؟ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ سچ صرف بچے بولتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے موقع اور حالات کے مطابق سچ پر بھی کاٹ چھانٹ اور حاشیہ آرائی کرنی پڑتی ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا مستقبل ہے۔